اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی تقاضوں کے ساتھ دین اسلام میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا اور نافرمانی سے بچنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ انسان کے ذمے اس کے فرائض اس وقت تک ہیں جب وہ زندہ ہوتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو پھر کچھ اس کے فرائض اس کے ورثہ یا اہل محلہ یا اہل گاؤں پر فرض ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض ہے اس کو کفن دینا۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ میت کو جو کفن دیا جاتا ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ کفن کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 میں ضرورت، نمبر 2 کفایت، نمبر 3 سنت۔ یعنی انسان کو کفن دینے کے 3 درجات ہیں: ضرورت، کفایت، سنت۔ مرد کے لیے سنت کفن 3 کپڑے ہیں، یعنی اگر میت مرد ہو تو اس کی سنت کے 3 کپڑے ہیں کفن میں۔ کفن سنت 3 کپڑے ہیں: لفافہ یعنی چادر، ازار یعنی تہمت اور قمیض۔ اور اگر میت عورت کی ہو تو کفن سنت 5 کپڑے ہیں: لفافہ یعنی چادر، ازار یعنی کہ تہمہ یا پاجامہ، قمیض، اوڑھنی، سینہ بند۔ کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں۔ اب ان میں سے پہلا کہ کفایت، کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے لفافہ اور ازار۔ عورت کے لیے کفن کفایت 3 کپڑے ہیں: لفافہ، ازار، اوڑھنی، یا لفافہ، قمیص، اوڑھنی۔ اور کفن ضرورت مرد اور عورت دونوں کے لیے جو میسر آئے وہ، اور کفن ضرورت کم سے کم اتنا تو ہو کہ سارا بدن ڈھانپا جا سکے۔ لفافہ یعنی چادر ایسی ہونی چاہیے کہ میت کے قد سے اتنی زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں، اور ازار یعنی تہم چوٹی سے قدم تک ہو، یعنی لفافے سے اتنا چھوٹا جو باندھنے کے لیے لفافے میں زیادہ تھا۔ اور قمیص جس کو کفنی کہتے ہیں گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک ہو، اور کفنی آگے پیچھے دونوں طرف برابر ہونی چاہیے۔ اور جاہلوں میں جو یہ رواج ہے کہ پیچھے کم رکھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ چاک اور آستین کفنی میں نہیں ہونے چاہیے۔ مرد اور عورت کی کفنی میں فرق ہے۔ مرد کی کفنی موڈے پر چیرتے ہیں، جبکہ عورت کی کفنی سینے کی طرف چیری جاتی ہے۔ اوڑھنی 3 ہاتھ کی ہونی چاہیے، یعنی 1.5 گز کی۔ سینہ بند پستان سے ناف تک ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ بلا ضرورت کفن کفایہ سے کم کرنا ناجائز اور مکروہ ہے۔ یعنی یہ 3 اقسام ہیں کفن کی: ضرورت، کفایت، سنت۔ سنت میں مرد کے 3 اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، جبکہ کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے اور عورت کے لیے 3 کپڑے ہیں۔ اور کفن ضرورت اتنا کہ مرد اور عورت کا جسم جو ہے وہ اس سے ڈھانپا جا سکے۔ اب لفافے کی حد یہ کہ انسان کے اس میت کے قد سے اتنا زیادہ ہو سر اور پاؤں کی طرف کہ اس کو باندھا جا سکے آسانی کے ساتھ۔ اور ازار یعنی تہمت چوٹی سے قدم تک ہونا چاہیے۔ چوٹی سے قدم تک مراد کہ جتنا انسان کا قد ہے، اس میت کا قد ہے، اتنا ہونا چاہیے، اور لفافے سے اتنا ہی چھوٹا ہو کہ لفافہ جو باندھا جاتا ہے، جبکہ ازار جو ہے وہ باندھا نہیں جاتا۔ لفافہ بڑا ہوتا ہے جو میت کے دونوں طرف سے باندھا جاتا ہے، جبکہ ازار میت کے دونوں طرف سے باندھا نہیں جاتا، اور اتنا ہی چھوٹا ہونا چاہیے جتنا وہ لفافہ باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور قمیص جس کو کفنی کہتے ہیں گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک ہو،
اور کفنی آگے پیچھے دونوں طرف برابر ہونی چاہیے۔ ہمارے اکثر لوگ لا علمی میں اور رواج کے طور پر پیچھے سے کم رکھتے ہیں، اور یہ غلطی ہے۔ کفنی پیچھے سے اور آگے سے دونوں طرف سے برابر ہونی چاہیے۔ کفنی میں چاک اور آستین نہیں ہوتے۔ مرد اور عورت کی کفنی میں فرق ہے۔ مرد کی کفنی کو اس کے بازو کی طرف سے چیرتے ہیں، موڈے کی طرف چیرا جاتا ہے، جبکہ عورت کی جو کفنی ہے اس کو گلے سے سینے کی طرف۔ اوڑھنی 3 ہاتھ کی ہونی چاہیے۔ اکثر لا علمی میں اوڑھنی بہت کم رکھتے ہیں، جبکہ اوڑھنی صحیح معنوں میں 3 ہاتھ کی ہونی چاہیے، یعنی 1.5 گز کی۔ سینہ بند پستان سے ناف تک کا ہو، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ میت کے ورثہ کے لیے کفن ضرورت کے ہوتے ہوئے کفن مسنون کے لیے سوال کرنا ناجائز ہے، کہ بلا ضرورت سوال ناجائز ہے، اور یہاں ضرورت نہیں۔ البتہ اگر کفن ضرورت میسر نہ ہو تو ضرورت بھر کے لیے سوال کریں، زیادہ کے لیے نہیں۔ اگر بغیر مانگے مسلمان خود کفن پورا کر دے تو انشاءاللہ پورا ثواب پائیں گے۔ اب یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ کفن کیسا ہونا چاہیے، کفن کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے۔ کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عید اور جمعہ کے لیے جیسا کپڑا پہنتا تھا ویسا اس مرد کا کفن ہونا چاہیے، ویسا اس مرد کے کفن کا کپڑا ہونا چاہیے، اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے عورت کا کفن۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن بہتر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔ زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن مرد کے لیے منع ہے اور عورت کے لیے جائز ہے، یعنی جو کپڑا زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن دیا جا سکتا ہے، اور جس کا پہننا زندگی میں ناجائز ہے اس کا کفن بھی ناجائز ہے۔ کفن پرانے کپڑوں کا بھی دے سکتے ہیں۔ 9 برس یا اس سے زیادہ عمر کی لڑکی کو عورت کے برابر پورا کفن دیا جائے گا، اور 12 برس یا اس سے زیادہ عمر کے لڑکے کو مرد کے برابر کفن دیں گے، اور 9 سال سے چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے اور 12 برس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا دے سکتے ہیں، مگر اچھا اور بہتر یہی ہے کہ دونوں کو پورا کفن دینا چاہیے، اگرچہ ایک ہی دن کا بچہ کیوں نہ ہو۔ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ میت کا کفن کس کے ذمہ ہونا چاہیے۔ میت نے اگر کچھ مال چھوڑا تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے۔ اس کی وصیت، میراث، قرض، ان سب پر کفن مقدم ہے، یعنی میت کے مال سے پہلے کفن دیا جائے گا، پھر باقی سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ یعنی میت نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سب سے پہلے اس کا کفن ہے، پھر باقی سے جو میت کے ذمہ قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، پھر جو باقی بچے گا اس کے تہائی سے اس میت کی وصیت پوری کی جا سکتی ہے، پھر باقی سے جو بچتا ہے وہ وارثوں کو ملے گا۔ میت نے مال نہ چھوڑا تو کفن اس کے ذمہ ہے جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ تھا۔ اگر کوئی ایسا نہیں جس پر نفقہ واجب ہوتا ہے، یا ہے مگر بہت غریب ہے، تو بیت المال سے دیا جائے، اور بیت المال بھی وہاں نہ ہو تو پھر وہاں کے مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہے۔ اگر معلوم تھا اور نہ دیا تو سب گناہ گار ہو گئے، اور ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تو 1 کپڑے کے برابر اور لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں۔ عورت نے اگر مال چھوڑا لیکن اس کا کفن شوہر کے ذمہ ہے، یعنی کہ عورت نے مال چھوڑا اس کے باوجود بھی اس عورت کا کفن اس کے شوہر کے ذمہ ہے، بشرطے کہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی ہو جس سے عورت کا نفقہ شوہر پر سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہے، جب بھی عورت پر کفن واجب نہیں،